اچھا یہ بھی ہے کہ آپ کا بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا ہے، اس سے کچھ لٹمس ٹیسٹ ہے. پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ کیا وہ آپ میں انٹرسٹ لیتا ہے، یعنی کیا وہ آپ کی لائف کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، کاپی کرتا آپ سے آپ کے سوالات کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ سے آپ کے ایکسپیرینس پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا. ٹھیک ہے. دوسری بات، کیا آپ کو اپنے تھاٹس جو رینڈم گندی تھاٹس آ رہی ہیں، یعنی بابا یہ دنیا کو کس نے بنایا، یہ پتے کیسے اڑتے ہیں، یہ چڑیا کیسے اڑ گئی. بچہ جو ہے نا، کیوریوسٹی جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی بچے میں ڈالی ہے نا، یہ سب دنیا کی سب سے بڑی ایجوکیشنل اپرچونٹی ہے اس کا سوال کرنا. اور ویسے بڑا سٹریس کر دیتے ہیں کبھی کبھی اور بچے. ہم کہتے ہیں ہم نے سوال نہ کرو. اچھا سوال پہ سوال آتا ہے، سوال پہ سوال سوال پہ سوال. آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ بالکل فوکس ہو کے سوالوں کا جواب دیں. جو آپ وہ بات ہم کیسے جواب دیں، ہمیں تو ان کے جواب خود نہیں آتے ہوتے. ہاں تو ہم یہ کہتے کہ ہیں یہ دنیا آسمان کس سے بنی. It requires your brain to work very extensively. Yes, Sometimes yes. questions are like جب that, خود you know. تیار نہیں ہے ہاں. تو اس کے سوالات جواب کیسے دیں. تو ہم آپ کو یہ کہیں کہ میں آپ کو نا پوچھ کے 2 دن بعد 2 دن بعد لیکن آپ اس کو جواب دیں، کیونکہ اگر آپ نے سوالوں کے جوابات دینا بند کر دیا نا، وہ آپ سے سوالات کرنا چھوڑ دے گا. اور جو تربیت کا یہ کانسیپٹ جو آپ نے کہا نا، صرف ماں پہ بھی نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا نا شروع میں، محمد علی بھائی کا پورا لیکچر موجود ہے جہاں پہ فادر موجود نہیں ہے، بے شک ماں کچھ بھی کر لے، بچوں نے تو فادر کے ساتھ فادر کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو اس کی کیپیسٹی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہر 9 بجے کے دیکھیں 5 بجے کے بعد آپ آفس سے آ رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ کو احسان نہیں کیا آپ نے، ٹھیک ہے نا، آپ کام کر رہے ہیں. تو گھر میں آئے، جیسے آپ نے شروع میں کہا نا، سارا اخلاق جو ہے نا وہ گاڑی میں بیٹھ کے فون پہ ہنسی سی، جیسی گھر میں گھسے نا تو وہی فرعون والا سخت مزاج ہے فون پہ. بچے بھی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ فادر گھر میں گھستے تھے، بچے ادھر ادھر چلے جاتے تھے، اور یہی ہوتا تھا. تو آج بھی اگر آپ نے یہ ٹرینڈ بنا لیا تو پھر وہی ہوگا. جیسے میں تو اس کو مزید بریک ڈاؤن بھی کروں گا کہ اس کو نا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے بال خراب ہوں گے، آپ کی گلاسز ٹوٹیں گی، آپ کا فون گرے گا، آپ کے کپڑے آئرن بڑی اچھی کر کے آپ آفس سے مطلب آئے ہیں بڑا، اس سے آپ کے شوز بھی خراب ہوں گے، بچے آپ کے اوپر بھی چڑھیں گے، آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے. گھر میں گھس کے نا یہ جو موبائل فون ہے نا، میری پریکٹس رہی ہے، میں وہی بتا رہا ہوں، اس لیے میں شروع میں کہا تھا میں جو بھی بتاؤں گا بیسڈ آن مائی ایکسپیرینسز ہے. میں جب آفس سے گھر آیا کرتا تھا تو 5 بجے سے لے کے 8 ٹل دا ڈنر میں اپنے فون کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. طوفان آئے، آندھی آئے، ہاں رنگر ٹونز میں نے سیٹ کی ہوئی تھی کہ اگر ان لاس کی طرف سے کوئی فون آنا ہے یا کسی میرے باس کا فون آنا ہے تو وہ میں دیکھ لیتا. آپ کے زمانے میں فون زیادہ آتے ہوں گے، آج کے زمانے میں نوٹیفیکیشن زیادہ آتے ہیں. میں بھی اس کے بڑے خلاف ہوں. جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا، کہ خدارا اگر کوئی پرابلم ہے تو بچوں سے بھی بات چیت کی جائے. آپ ان کو بات وہی کہ آپ ٹائم، آپ کی ایفرٹس کتنے. دیکھیں عالم علماء کے گھر میں بھی سنگر پیدا ہو سکتا ہے، اور سنگر کے گھر میں بھی عالم پیدا ہو سکتا ہے. تو پوائنٹ از آپ کی ایفرٹ کتنی تھی اس میں. اور ہم لوگ نا، ہمیں کمیونیکیشن کا طریقہ ہی نہیں آتا بچوں کے ساتھ. مطلب ایک پیرنٹ جس کا بچہ اس سے ریلیشن اچھا نہیں ہے تو آئی ووڈ سجیسٹ ہم ٹو ریویو یور کمیونیکیشن اسٹائل. اچھا یہ آسان نہیں ہے، بات خراب ہو چکا ہے. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 سال خراب ہوا نا تو اگلے دن ٹھیک ہو جائے گا. It takes another 4 years. Very important. صحیح بات. It takes another 4. اس کو دماغ میں رکھیں. اگر 4 سال آپ کے بچے سے ریلیشن شپ اچھا نہیں تھا، 4 years لگے گا لیول پہ آنے کے لیے. اور ہم اسی ڈیورنگ دس پروسیس ہم پیشنس لوز کر دیتے ہیں. Now comes the grandparents. یہاں گرینڈ پیرنٹس بہت کام آتے ہیں کیونکہ وہ سمجھا رہے ہیں چلو ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی تو آپ کو ملے نا، کوئی تو آپ کو اس کا بھی جو ڈیمیج ہے نا، اگر آپ نے بچے سے غصہ کیا ہوا ہے نا، میں اگر اس کو بریک ڈاؤن کروں نا سارے کو، وہ ہے کہ آپ اپنے اینگر مینجمنٹ اور اپنے پیشنس کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں. کیونکہ اگر بچے نے پوچھا کہ بابا میں باہر چلا جاؤں اس ٹائم، یہ کوئی ٹائم ہے باہر جانے کا، بیٹھو آرام سے گھر پہ. اچھا یہ بھی نا کبھی ہم سے پوچھے گا، یہ بھی 100% اس طرح سے نہیں ہے. جیسے میری امی اکثر کہتی تھی، ابھی بھی کیا مطلب کہتی ہیں کہ کھلاؤ، آپ کو تو پتا ہوگا، کھلاؤ سونے کے چمچ سے، دیکھو شیر کی آنکھ سے. یہ بیلنسڈ ہے. یہ پرانے سٹائل ہو گئے. نہ سر، یہ آج کل کا بچے کو اگر آپ شیر کی نگاہ سے دیکھیں گے نا، وہ آپ سے وہ کیا کرے گا. ویسے بچے باقی بہت ڈفرنٹ ہے. وہ آپ دوستوں سے قریب ہو جائے گا، آپ سے دور ہو جائے گا. وہ اپنا مینٹور. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لاڈ دیں بچوں کو، لاڈ نہیں دینا اپنے بچوں کو. لیکن ہم نے وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نوڈلس کھانی ہے، آپ نہ دیں اس کو نوڈلس. آپ کا بیٹا سالن پالک بنا ہوا ہے، آپ یہی کھائیں گے. اینڈ میک شیور کہ اگلے دن صبح بھی پالک ہی ہو، اور میک شیور کہ تب بھی نہیں کھاتا تو اگلے دن دوپہر کو بھی پالک ہی ہو، تاکہ وہ کھائے. یہ کہنا کہ اچھا میرا گڈو پپلو وہ نہیں کھائے گا. لاڈ جو ہم دیتے ہیں نا، کہ وہ جو ایک ریسرچ ہے جس میں آپ وہ دادا بگاڑ دیتے ہیں یہاں پہ دادی کو کھلاؤ. ہم کہتے ہیں امی کیا کہہ رہی ہیں، اصل میں پازیٹیوز کی بات ہم کافی دیر سے کر رہے ہیں نا. گرینڈ پیرنٹس اصل میں نیگیٹیولی بھی بہت امپیکٹ کرتے ہیں، اور زیادہ نیگیٹیولی ہی کرتے ہیں نان ریلیجیس فیملیز میں.
اچھا اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا، پتہ ہے کیوں؟ جب پیرنٹس نے کچھ کہا، نہیں جب آپ کے گرینڈ پیرنٹس آپ کے خلاف جا رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں تو بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ دادی نے بابا کو کچھ کہا تو بابا کچھ نہیں بولے، تو میرے لیے بھی یہ سبق ہے کہ کل کو بابا مجھے کچھ کہیں گے تو میں بھی کچھ پلٹ کے جواب نہ دوں. یہ اب وہ ایک ایکسپشن، اور وہ یہ بھی لرن کرے گا کہ میں غلط کرتا ہوں تو میں غلط کرتا رہا ہوں، دادی مجھے بچا لیں گی بابا سے. یہ بھی ہے ایک سٹیج آتی ہے. دیکھیں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا، میں آپ کو ود ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، اور آپ کی نیت ٹھیک ہے نا، بچے بگڑتے نہیں ہیں. کتنے پیرنٹس کی ٹھیک ہوتی ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں نہیں، ہر ماں جو ہے اپنے بچے کو مامے کعبہ بنانا آپ مجھے ایک بات بتایا نا کہ دادی اور دادا آپ کے بچوں کے دشمن تھوڑی ہیں. دشمن نہیں ہے، ان کی پریکٹسز خراب ہے. وہ روزانہ نہیں، آپ کیسے آپ کو نہیں پالا انہوں نے؟ نہیں سنیں بات سنیں. بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں مثال دے رہا ہوں، کسی ایک گھر میں اگر کوئی عورت وہ دادی ہیں موویز دیکھتی ہیں اور آپ کہتے ہیں بیٹا نہ دیکھو یا وہ سب چیز ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں دیکھے گا. بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے، مجھے دکھاؤ میں آواز بیٹا ہم مووی دیکھیں. تو میں آپ کو سولوشن دیتا ہوں اس کا. جس ٹائم دادی موویز دیکھتی ہیں ٹھیک ہے، اور ہوتا ہے مجھے بھی معلوم ہے، اس سے آپ انگیج کریں، بچوں کی لے جائیں باہر. اور یہ وہ تو میں ہے نے تو کیا ہے کم سے کم. لیکن اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ بیسیکلی وہ بچہ نا یہاں پہ یہ لرن نہیں کرے گا کہ بابا نے دادی کو جواب نہیں دیا. اس میں جو ایول ہے نا وہ یہ لرن کرے گا یہ میرا سیف سائڈ ہے، وہ میرا سیف سائڈ ہے. تو میں بیسیکلی بابا کبھی بھی کچھ کہیں گے نا یہاں پہ میرا اسکیپ ہے. یہ لانگ ٹرم نہیں ہے کیونکہ ہمارے ان کی بھی نیت خراب نہیں ہے، وہ اپنے لاڈ میں ریئلائز ایٹ دس پوائنٹ کہ دونوں طرح کے امپیکٹس سوسائٹی میں موجود ہیں اور ایک دوسرے کو اوور پاور نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام سے زیادہ نیت کس کی اچھی ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ سے یہی کہا نا، ایفرٹ ہے نا، آپ کی ایفرٹ ہے. ہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی ایفرٹ کیا ہے. مجھے لگتا ہے نان ریلیجیس گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ نا بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے ایک ریلیجیس ہسبینڈ وائف کے لیے. ہاں تو پھر اس کیس میں پھر جو میں آپ نے کہا تھا نا کہ وہ کیونکہ آپ نے ایمان بچانا ہے نا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ لیٹس موو ٹو انادر پلیس. وہ میں نے کہا نا ایکسیپشنز آر دیئر. اب جو ہمارے اور میں ویسے ایکسیپشن نہیں کہتا، سوری شاید آپ کا تھوڑا ڈفرنٹ ہو، میں اس کو ایکسیپشن نہیں کہتا. میں سمجھتا ہوں میجورٹی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس پریکٹسنگ نہیں ہوتے ٹھیک ہے، اور میجورٹی کیسز میں آپ کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ہاں پیچھے آپ کو ہٹنا پڑے گا نا آپ کو اس طرح سے کرنے کے لیے. لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایکسپیرینسز اور میرے اور ماسز میں، کیونکہ جو میں ماسز جتنا میں نے دیکھا، کیونکہ میرا سوشل سرکل بہت، جیسے میں نے شروع میں کہا نا، بہت زیادہ ایکسٹینسو رہا، آج بھی ہے. میں باہر بھی گیا ہوں، میں نے بھی دیکھا یہ ساری چیزیں. تو یہ ماسز میں اتنا زیادہ نہیں. آپ ریلیجیس کے ساتھ پریکٹس، آپ ہمارے اوور آل پریکٹس فادر کو دیکھیں نا اور ان کے دادا کو دیکھیں تو ایون میرے بابا بھی he respects his father like crazy. الحمدللہ اتنا ریسپیکٹ کر لے. اور بابا بتاتے ہیں کہ دادا کے ساتھ ہم لوگ 2-3 گھنٹے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ایک لفظ نہیں بولتے تھے. This was the awe and grandeur of our parents. اور پھر جب پوچھے بابا سے ہم چلے جائیں تو چلے جائیں بیٹا ٹھیک ہے. اور لیکن پیار کا بھی لیول بہت تھا کہ بابا بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو دادا آ کے فجر بٹھانے کے لیے مجھے دباتے تھے اور سارا. اب اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور بات نہیں کر رہا نا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری وہ ریسپیکٹ کر رہا ہے، یا وہ فار ایگزامپل بیٹھا رہے گا اور وہ ایک طرح سے ہمارا ریلیشن شپ بلڈنگ ہو رہی ہے، میرے ایک ریسپیکٹ کر رہا ہے. آج کی وہ گیم ختم ہو گئی ہے. آج ہے اسنیپ چیٹ کا زمانہ، آج ہے انسٹاگرام کا. اگر آپ سے وہ بات نہیں کر رہا، یعنی آپ پوچھتے کہ بیٹا ہاؤ واز یور ڈے. ہمارے دادا کے زمانے میں بچے کا زیادہ بولنا ریسپیکٹ سمجھ سکتا ہے کہ زیادہ بابا سے بہت اچھا تھا الحمدللہ بس. اگر وہ کہہ رہا نا اٹ واز گڈ، اچھا واٹ یو ڈو، نتھنگ، ٹیچر نے کیا بتایا، ایوری تھنگ. اور دس از اے سائن کہ یو ہیو اے ویک ریلیشن ود یور کڈس، کیونکہ ڈائنامکس نا بہت چینج ہو گئی اس دنیا کی. بالکل ٹھیک. اگر آپ کا بچہ آپ سے شکایت نہیں کر رہا نا، یو آر ناٹ گڈ پیرنٹس. بالکل پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو پیرنٹ سے شکایت ہی نہ ہو. شکایت اگر ہے دین یو آر گڈ پیرنٹس. اگر مسلسل آپ سے شکایت ہے، اس کو پرابلمس ہیں، تو آپ پیرنٹنگ اس کی ٹھیک کر رہے ہیں. مطلب آپ سے وہ شیئر کرے جو اس کی ذہن میں وہ شیئر، وہ دیکھیں ریلیشن شپ بلڈ کرنا پڑتا ہے. آپ نے کہا نا کمیونیکیشن کا دور ہے، ڈیجیٹل ہے. اب یہ تو خیر ایک الگ ٹاپک نکل جائے گا، کیونکہ اگر ہم نے اس کو 2 سال کی عمر میں پکڑا دیا تو قصور ہمارا ہے، یہ الگ بات ہے. حالانکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، مولوی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل کے ایج کے خلاف ہے. میں ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ میری جو مدر ہیں وہ 65 ایئرس کی ہیں. انہوں نے اس عمر میں یوٹیوب چینل دیکھ کے پوری کچن گارڈننگ کر لی. جب وہ اس عمر میں کر سکتے تو بچے اپنی ایج میں آئیں گے تو کچھ کر ہی لیں گے. اس میں دیر از نو راکٹ سائنس. اچھا بچے پہ نا کبھی شک بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں. یہ جو نا کہ بیٹا جھوٹ تو نہیں بول رہے، جھوٹ تو نہیں بول رہے. بچہ آپ پہ شک نہیں کرتا آپ کی نیت پہ. اگر آپ جو لوگ بچے پہ شک کرتے ہیں نا کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے، وہ بچہ اس کے دیکھیں بچے کی 3 مین چیزیں ہیں: کانفیڈنس، کریکٹر اور کریٹیوٹی. کانفیڈنس بیس ہے، اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کریکٹر اور کریٹیوٹی. جب آپ نے اس کا کانفیڈنس تباہ کر دیا نا،
کہ تم جھوٹ تو نہیں بولے, تم ایسے